حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو اس کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، خواہ مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ میرے خلیل و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کرنا اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں بھون دیا جائے، اور خبردار، کیونکہ جس نے قصداً نماز چھوڑی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہوگی جو اللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے، اور خبردار، شراب کبھی نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ پریشان نہ ہوں، ٹھوکریں بھی ان کو لگتی ہیں جن کو اللہ پاک نے تھامنا ہوتا ہے۔ اللہ انسان کو آزماتا ضرور ہے مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے، اگر مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ دوسروں کے محل دیکھ کر خود کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب دونوں کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ سکون وہ نہیں ہے جو پیسہ دے، سکون وہ ہے جو عبادت دے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ ایمان کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ محلوں میں رہنے سے بہتر ہے۔ اللہ کی حکمت سے کوئی واقف نہیں، وہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں ہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ سجدے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زمین سے کی جانے والی سرگوشی آسمانوں پر گونجتی ہے۔ گناہ سے بچنے کی 2 صورتیں ہیں، دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو یا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو، اور ان کے بغیر گناہ سے بچنا مشکل ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قسمت پہلے ہی لکھی جا چکی ہے تو دعا کرنے سے کیا ملے گا؟ کیا پتہ قسمت میں لکھا ہو کہ دعا سے ہی سب کچھ ملے گا۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ غرور کس بات کا ہے تجھے جبکہ تیری سانس بھی تیرے بس میں نہیں ہے۔ بے شک میرا رب آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پہ مسکراہٹ۔